واقعہ سنیے کربلا کا ایک نیک شخص جس کی دکان کربلا میں تھی، عطر بیچتا تھا، تسبیحیں، سجدگاہیں، لوگ آتے تھے، اس سے لیتے تھے. بوڑھا شخص پورے کربلا میں مشہور کہ اس سے بڑا کوئی تہجد گزار نہیں. لوگوں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہ سنا، غیبت نہ سنی، ہمیشہ نیکی کی باتیں اور نیکی کی باتیں کرتا. حرم امام حسین کا ایک خادم جو خدام کا لیڈر ہوتا ہے، اس کا انتقال ہو گیا. خدام نے میٹنگ کی کہ اب ہمیں ایک نئے خادم کا انتخاب کرنا ہے. کس کا انتخاب کریں؟ تو سب نے کہا وہ جو عطر فروش، نام مجھے یاد نہیں، شیخ حسن یا کوئی نام تھا، وہ سب سے بڑا نیک ہے، متدین ہے، پورے کربلا میں مشہور ہے کہ اس سے بڑا کوئی نیک نہیں. اس کے پاس آئے، شیخ صاحب اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ فریضہ، ہر آدمی کی تمنا ہے کہ امام حسین کی حرم کا خادم بن، ہاں ہم خدام کا آپ کو ہیڈ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ نیچے خادم ہیں، ہیڈ بھی ایسا ہو جن کو دیکھ کر وہ انسپائر ہوں، متقی ہو، پرہیزگار ہو. اس نے کہا نہیں، میں گنہگار، میں خطا کار، یہ عہدہ میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں. بڑا اصرار کہ ہمارے پاس کوئی نہیں. اس نے مان لیا. کہتا ایک ہفتہ گزرا، صبح حرم جاتا تھا، شام کو اپنی دکان پہ آتا تھا، تھوڑی خدمات کرتا تھا، کبھی جھاڑو دے دیا، کبھی مولا کے دروازے، مختلف چیزوں کی دیکھ بھال کرتا تھا. ایک ہفتے کے بعد کیا دیکھا؟ مولا کے حرم کے صحن میں شور شرابہ بپا ہے. دوڑا دوڑا آفس سے نکلا، صحن میں آیا، بھائی کیا ہوا ہے؟ دیکھا ایک خاتون ہے جو چیخ رہی ہے، خادموں کو ڈانٹ رہی ہے. آیا، میری بہن مسئلہ کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہ آپ کیسے خادم ہو؟ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہاں ظاہر امام حسین کی حفاظت ہو، اس کے سامان کی حفاظت ہو. میں مولا کے حرم میں آئی ہوں اور یہاں پہ میرا پرس چوری ہو گیا ہے، میرا پیسہ، میرا سب کچھ اس پرس میں تھا. اس نے کہا میں معذرت کرتا ہوں، ایک ہفتہ ہوا ہے میں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے، میں دیکھتا ہوں، دیکھ بھال کرتا ہوں، ڈھونڈتے ہیں. اس نے کہا نہیں، یہاں میرا پرس چوری ہوا ہے. اس نے کہا حرم کے دروازے بند کر دو. دروازے بند کی. جتنے لوگ تھے ان کا میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سب چور ہیں، لیکن اس خاتون کا دل مطمئن کرنے کے لیے مجھے چیکنگ کرنی پڑی. سب کی چیکنگ کی لیکن پرس نہیں ملا. خاتون اور غصے میں آ گئی، کہنے لگی میں سب کو بتاؤں گی میرا پرس تو نے چوری کیا ہے. بندہ خدا میں نے کیسے چوری کیا؟ کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ میرا پرس مجھے ڈھونڈ کے دو، اگر نہیں ڈھونڈ کے دو گے میں شور و شرابہ کروں گی. اس نے کہا امام حسین کی ظاہر ہو، مجھے 3-4 دن کی مہلت دو، میں تمہارا پرس تمہیں ڈھونڈ کے دے دوں گا. خاتون نے کہا ٹھیک ہے. چلی گئی اپنے ہوٹل پر. 3 دن کہتا ادھر ادھر بہت ڈھونڈا لیکن خاتون کا پرس نہیں ملا. کہتا 3 دن کے بعد مولا سے توسل کیا، مولا میں تو عہدہ سنبھالنا ہی نہیں چاہتا تھا، اگر شروع سے میری بدنامی ہو گئی، یہ خاتون آئے گی پھر بدنامی کرے گی. مولا آپ کا حرم، آپ کے ظاہر، آپ ہی بتائیے میں کروں تو کیا کروں؟ کہتا رو رو کے سو گیا. خواب کے عالم میں ایک منظر دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ کہ حرم امام حسین ہے، اس حرم امام حسین پر ایک چھوٹی سی کرسی ہے، اس کرسی پر خود سید الشہداء کھڑے، امام حسین کھڑے، ظاہر زیارت کر رہے ہیں. امام فرماتا ہے میرے ظاہرو جمع ہو جاؤ، میں تجھے بتاؤں کہ میرا چور کون ہے. خواب کے عالم میں دیکھ رہے کہ سارے ظاہر جمع ہوئے. میں بھی دوڑا دوڑا گیا کہ مولا چور کا نام بتائیں گے، خاتون کے پرس کا پتہ چل جائے گا. لوگوں نے کہا مولا چور کون ہے؟ امام نے فرمایا میرا چور یہ شیخ ہے، اس نے چوری کیا ہے. کہتا مولا کے قدموں میں گرا. میں نے کہا مولا میں نے کب آپ کی چوری کی؟ مولا میں نے کب اس خاتون کا پرس چرایا؟ آپ تو بہتر واقف ہیں، میں نے چوری نہیں کی. امام نے کہا میں پرس کی بات نہیں کر رہا. کہ مولا کس چیز کی بات کرے؟ فرمایا شیخ اتنے سالوں سے تو میری خاک شفا کو بیچ رہا ہے، کیا تم نہیں جانتا یہ زمین حسین نے خود اپنے لیے لی تھی، اپنے زائروں کے لیے وقف کی تھی؟ تجھے نہیں پتا میری خاک کو میری اجازت کے بغیر تسبیح اور سجدگاہیں بنا کے تو بیچ رہا ہے؟ تو سب سے بڑا میرا چور ہے، آج تک تو نے جو کمایا میری خاک سے کمایا ہے. کہتے ہیں مولا واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی شرعن حرام ہے آپ کی خاک کو بیچنا. فرمایا شیخ جتنا
مال میری خاک سے کمایا ہے، میرے ظاہروں کو پلٹا دے۔ رہی بات اس خاتون کے پرس کی، فرمائے میرے حرم کے باہر ایک فقیر بیٹھتا ہے، اس نے اس خاتون کا پرس چرایا ہے، لیکن تجھے حق نہیں تو اس کی عزت کو پامال کرے۔ فقیر بھی ہے تو حسین کے در کا فقیر ہے۔ کل جانا وہیں پہ سو رہا ہوگا، اس کے بستر کے نیچے اس نے مٹی کے اندر پرس چھپایا ہے، پرس کو نکالنا اور اسے کہنا کہ تو حسین کے در کا فقیر ہے، آج کے بعد چوری نہ کر، تجھے جو چاہیے حسین تجھے عطا کریں گے۔ کہتا نیند سے اٹھا، اس فقیر کے پاس گیا، نیچے سے پرس نکالا، فقیر ڈر گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرا ٹھکانہ یہی ہے، مجھے اٹھانا نہیں، میری عزت کو پامال نہ کرنا۔ کہ تیری عزت کی گارنٹی حسین نے لے لی ہے، بس پیغام یہ دیا ہے میرے ظاہروں سے چوری نہ کیا کر، تجھے جو چاہیے حسین سے مانگا کر، حسین تجھے عطا کریں گے۔ اس خاتون کو بلاتا ہے، اسی کیفیت میں جس کیفیت میں امام حسین صحن میں کھڑے تھے، شیخ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا لوگوں جمع ہو جاؤ، میں تجھے بتاؤں حسین کا چور کون ہے۔ ازالے گناہ، گناہ کیا ہے، گناہ کا پتہ چلا، اب خود اپنے گناہ کا ازالہ کر رہا ہے۔ یہ ہے اپنے نفس کو رون دینا، یہ ہے اپنے گناہ سے معافی کر لینا۔ اگر ایسا نہ کرتا بھائی لوگوں کو پتہ چلے گا میری عزت کا کیا ہوگا، میری آبرو کو کیا ہوگا۔ عزت دینے والا خدا ہے، آبرو دینے والا خدا ہے۔ کیا لوگ تجھے عزت دیں گے، لوگ تجھے آبرو دیں گے؟ وہیں پر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگوں جمع ہو جاؤ، میں تجھے بتاؤں حسین کا چور کون ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، اس نے کہا حسین کا سب سے بڑا چور میں خود ہوں۔ لوگوں نے کہا شیخ تو متدین ہے، تو نمازی ہے، کیوں خود پہ بہتان لگا رہا ہے، ہم جانتے ہیں تجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے۔ کہا تجھ سے زیادہ مجھے حسین جانتا ہے، حسین مجھے جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا ہے۔ آقا نے خواب میں کہا تو میرا چور ہے، اتنے سال سے میں نے حسین کی تربت کو بیچا ہے جس کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اے لوگوں جس کو پتا ہے، جس نے مجھ سے لی ہے آ کر مجھ سے پیسے واپس لے لیں۔ کہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ لوگ آتے تھے، شیخ پیسے دیتے رہتے تھے۔ میں مومنین کو ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ نے مولا کی زری کی شبی بنائی، مولا کے ذوالجلالہ کی شبی بنائی، شبی کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ اسے دیکھ کر وہ چیز یاد آتی ہے۔ تو مولا فرماتے تو مختلف شبی ہیں تو بنا رہا ہے، لیکن افضل ترین شبی جسے تمہیں بنانا تھا وہ شبی ہے کردار علی ابن ابی طالب، کہ تم اپنے اندر کردار علی کی شبی کیوں نہیں بناتا؟ اے جوان تو اپنے وجود کے اندر کردار علی اکبر کی شبی کیوں نہیں بناتا؟ کہ مولا فرماتے کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو۔ زینت کا مطلب یہ ہے جب تو چلے تو دنیا دیکھ کر کہے، آفس والے یہ دیکھ کر کہیں کہ جب علی کے چاہنے والے کا کردار ایسا ہے تو اس کے مولا علی کا کردار کیسا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وجل فرج۔ تو ولایت ایک پاور کا نام ہے، اللہ کے پاس ولایت ہے۔ خدا بادلوں کو حکم دیتا ہے، بارشوں کو برساتا ہے، کبھی سورج کا غروب کرتا ہے، کبھی سورج کو ابھارتا ہے، اور یہی ولایت خدا نے اپنے نبی کو دیا ہے، اور وہ نبی بھی اگر انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اور یہی ولایت علی ابن ابی طالب کو ملی ہے، اگر مولا چاہیں تو اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندگی عطا کر دیں، اگر چاہیں تو پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، یہ ولایت علی ہے۔ تو کسی نے اعتراض کیا، مثلا قدیم زمانے سے پڑھا جاتا تھا کہ 40 مومنین نے علی کو اپنے گھر میں دعوت دی، تو کہا گیا یہ تو ان لوجیکل ہے کہ علی ایک ہی وقت میں 40 جگہوں پہ جا سکیں۔ بھئی ایک جسم ہے نا، تو یہی مسلمانوں کا ایک خاص ٹولہ جو وہابیت ہے وہ بھی کہتا ہے بھئی آپ یا علی مدد کہتے ہو، آپ یا رسول اللہ، مولا علی تو ایک جگہ پر ہیں۔ اب جعفر طیار کے سارے مومنین نے کہا یا علی مدد، علی کس کس کی مدد کریں گے؟ یا چلو جعفر طیار کو چھوڑ دو، پوری دنیا میں اگر لوگوں نے کہا یا علی مدد تو کوئی اٹلی سے، کوئی امریکہ سے، کوئی یو ایس سے، کوئی ایران سے، کوئی عراق سے، کوئی لبنان سے، کوئی سیریا سے کہہ رہا یا علی مدد، تو مولا کس کس کی مدد کو جائیں گے؟ رسول خدا کس کس کی مدد کو جائیں گے؟ وجود تو ایک ہے۔ اگر ولایت کو سمجھا ہوتا
تو کبھی بھی یہ اعتراض نہ ہوتا۔ آؤ قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ آصف ابن برقیہ کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، جس کے پاس ولایت کلی نہیں تھی، ولایت جزئی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان کو کہا انا آتیک قبل ان یرتد بہ طرفک، اے نبی سلیمان اس سے پہلے کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکیں، یہ نہیں کہا کہ آنکھ جھپک لیں، اس سے پہلے قبل ان یرتد بہ طرفک، اس سے پہلے کہ آنکھ جھپکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ مجھے یہاں دیکھیں گے، بلقیس والے مجھے وہاں دیکھیں گے۔ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا جزوی ولایت ہے، اس کے پاس بھی وہ پاور ہے کہ ایک جسم سلیمان کے سامنے ہے اور ایک جسم تخت بلقیس والوں کے سامنے ہے، تو ارے جب جزوی ولایت رکھنے والے کے پاس اتنی طاقت ہے تو علی پر کیسا اعتراض جس کے پاس ولایت کلی پروردگار عالم ہے۔ یا علی، یہ حامل ولایت کلی پروردگار عالم ہے۔